الرحمن الرحیم۔ بعض اہل بدعت کی طرف سے یہ الزام لگایا جاتا ہے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت، مجدد دین و ملت، پیر طریقت، راہبر شریعت، حامی سنت، ماہی بدعت، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ انہوں نے کئی واقعہ لکھا ہے کہ جناب غوث پاک کا ایک دھوبی تھا اور اس کا انتقال ہو گیا، اور پھر اس طرح وہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آج اس حوالے سے آپ اللہ کے سامنے کچھ باتیں عرض کر دوں، کیونکہ الزام لگانے والے الزام لگا کے چلے جاتے ہیں، پیچھے صفائیاں دینے والے صفائیاں بیٹھ کے دیتے رہتے ہیں، لیکن بعض دفعہ وہ الزامات اتنے مکس ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو اس میں اصل اور نقل کی پہچان نہیں ہوتی، اور وہ بات اتنی گھوم جاتی ہے کہ لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو میں نے سوچا کہ ابتدا سے ہی آپ کے سامنے اس چیز کو بیان کر دوں۔ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے ملفوظات حکیم الامت میں لکھا ہے، بہت سارے بریلوی علماء کے بیانات میرے پاس آئے جنہوں نے اپنی تقریروں کے اندر اس بات کو جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس حوالے کو بیان کر دوں۔ پہلے ایک میری تمہید سن لیں کہ اس حوالے کو دو قسم کے لوگ پیش کرتے ہیں۔ ایک اہل بدعت پیش کرتے ہیں، اور ان کا مقصد ہوتا ہے اس حوالے سے اپنا کوئی غلط نظریہ ثابت کرنا، اور اپنے غلط نظریے کی بنیاد رکھ کر اس واقعے پر اس کی عمارت کھڑی کرنا۔ اور دوسرا اس واقعے کو پیش کرتے ہیں بعض غیر مقلدین اور بعض مرزے قسم کے لوگ، جو اس واقعے سے اولیاء کرام اور بزرگان دین کی توہین کرتے ہیں۔ الحمدللہ مسلک اہل السنہ والجماعہ جو علماء دیوبند کا مسلک ہے، یہ اعتدال کا مسلک ہے، افراط و تفریط سے پاک ہے، دونوں طرف کے جھکاؤ سے پاک ہے، بیچ کے رستے پر ہے، اہدنا الصراط المستقیم کے مسلک پر ہے۔ تو الحمدللہ ہم بالکل درمیانی بات کرتے ہیں، ہمیں کوئی یہ ضرورت نہیں ہے۔ میں پہلے واقعہ آپ کے سامنے بھی پیش کرتا ہوں، پھر یہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں، مولانا حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بیان کیا، اس میں چند باتیں قابل غور ہیں۔ آپ اس واقعے کو سننے سے پہلے ان باتوں کو سن لیں۔ نمبر ایک، یہ واقعہ خواب کا ہے، جیسا کہ خود بریلوی علماء نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے۔ نمبر دو، یہ واقعہ مولانا حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہے، یہ شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور یہ وہ ہیں جن کو بریلوی مسلک کے اندر بھی ایک مستند شخصیت سمجھا جاتا ہے، اور بریلوی مسلک میں بھی ان کو قابل اعتبار سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا کسی بریلوی کو تو یہ اعتراض کرنے کی، کسی بدعتی کو تو یہ اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ واقعہ کیوں نقل کیا جاتا ہے۔ اب یہاں یہ پیش کرنا ہے کہ کیا اس واقعے سے ان کا غلط عقیدہ ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں اس حوالے کو بھی آپ کے سامنے پہلے واقعہ بیان کرتا ہوں، پھر آپ آگے دیکھ لینا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات جلد دوم میں حضرت فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا دھوبی، ایک مولوی صاحب کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ آپ تو اسی پر تعجب کر رہے ہیں، میں نے مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے خود اس سے زیادہ عجیب ایک حکایت سنی ہے جس میں توجیہ کی بھی ضرورت ہے، اور کوئی بیان کرتا تو شاید یقین ہونا بھی مشکل ہوتا، اور بہت ممکن تھا کہ میں سن کر رد کر دیتا۔ وہ یہ کہ ایک دھوبی کا انتقال ہوا، جب دفن کر چکے تو منکر نکیر نے آ کر سوال کیا کہ مر ربو کا مادینو کا من حاضر رجل، وہ جواب میں کہتا کہ مجھ کو کچھ خبر نہیں، میں تو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا دھوبی ہوں۔ حضرت نے اس واقعے کو بیان کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خواب کا واقعہ ہے، اور خواب کے واقعے سے کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ اور کوئی اسلام کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو شرعی مسائل موجود ہیں، اگر ان کے خلاف کوئی واقعہ خواب کا آ بھی جائے تو وہ شرعی مسائل پر بھی اثر انداز نہیں ہوتا۔ نمبر دو۔ نمبر تین یہ کہ اس واقعے کے اندر یہ واقعہ چونکہ مولانا فضل رحمان کا واقعہ تھا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد بیان کرنے سے پہلے تو یہ بتا دیا کہ اگر کوئی اور کرتا تو میں رد کر دیتا، لیکن چونکہ ایک بڑے آدمی کا واقعہ ہے تو میں اس میں ایک تعویل کر رہا ہوں۔ حضرت نے پھر اس کی تعویل بیان کی، جیسے کہ ہماری الحمدللہ عادت ہے کہ ہم اہل بدعت کی طرح فوراً کسی پہ کفر کی فتوی نہیں لگا دیتے، بلکہ اس کی عبارت کو جب تک تعویل کی گنجائش ہمارے پاس ہوتی ہے، شرعی طور پر ہمیں اجازت ملتی ہے، ہم تعویل کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ اس واقعے میں بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تعویل کی ہے، اور تعویل ایسی کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سارے اعتراضات کو دھو دیے۔ وہ یہ کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اور فی الحقیقت یہ جواب اپنے ایمان کا اجمالی بیان تھا کہ میں ان کا ہم عقیدہ ہوں، جو ان کا خدا وہ میرا خدا، جو ان کا دین وہ میرا دین، اس پر اس کی نجات ہو گئی۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ ان کا ہے۔ اب یہاں جب اس واقعے کو اہل بدعت جب اس واقعے کو پیش کرتے ہیں نا، تو دو چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو
اہل بدعت کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت تھانوی کی کتاب میں ہے تو وہ اس کو رد کر دیتے ہیں. جیسے کہ میرے پاس یہاں کتابیں موجود ہیں، فتاوی شارح بخاری جلد دوم میں باقاعدہ یہ حوالہ موجود ہے، اور اسی طریقے سے فتاوی شارح بخاری میں یہ حوالہ موجود ہے. یہ فتاوی شارح بخاری جلد دوم ہے میرے پاس، اس کے صفحہ نمبر 126 پر انہوں نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ یہ واقعہ حدیث کے خلاف ہے. اور اسی طریقے سے دوسری کتاب میرے پاس فتاوی یورپ ہے، اس کے صفحہ نمبر 120 کے اوپر یہ حوالہ موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جناب یہ واقعہ خلاف احتیاط ہے، اور یہ بھی اس کے اندر موجود ہے. اس واقعے کو بھی آپ حضرات دیکھ لیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ واقعہ خلاف احتیاط ہے. اسی طریقے سے یہ میرے پاس تیسری کتاب ہے بریلوی مسلک کی فتاوی فقیہ ملت، اور اس میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 411 پہ کہ مذکورہ روایت بالکل بے اصل ہے. یہ 3 کتابیں میں نے آپ کو بریلوی علماء کی پیش کر دی ہیں، آپ ان عبارتوں کو خود پڑھ بھی لیں اور آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اس واقعے کو بالکل بے اصل قرار دے دیا ان بریلویوں نے، کیونکہ حضرت تھانوی کی کتاب میں لکھا تھا نا، تو انہوں نے بے اصل قرار دے دیا. اب اس کی میں پہلے اصل آپ کو بتا دوں. حضرت تھانوی کی کتاب پہ اگر آپ یقین نہ کریں تو یہ میرے پاس ملفوظات شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی میرے پاس موجود ہے، اور یہ خود بریلویوں کے مکتبے سے چھپی ہے. اور اس کے اندر یہ واقعہ تھوڑا سا صرف غوث پاک کی جگہ جو ہے وہ فرید کا لفظ ہے، بس اتنا فرق ہے، باقی وہی الفاظ اس کے اندر موجود ہیں. وہ کیا ہے کہ اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ جناب انہوں نے کہا کہ میں غوث پاک دا دھوبیاں، صفحہ نمبر 82 کے اوپر یہ حوالہ موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں غوث پاک دا دھوبیاں، یہ الفاظ ہیں. میں عبارت پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جناب حضرت پیر و مرشد نے فرمایا کہ ایک دھوبی حضرت گنج شکر کا انتقال کر گیا تھا. منکر نکیر نے اس سے سوال کیا، اس نے اپنی پنجابی زبان میں فرمایا کہ فردے دا دھوبیاں یعنی فرید کا دھوبی ہوں، پس وہ بخش دیا گیا. تو اس واقعے کو آپ کہتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، خلاف احتیاط ہے، حدیث کے خلاف ہے، تو آپ نے مولانا تھانوی کا کچھ نہیں بگاڑا، آپ نے شاہ فضل رحمان کا بگاڑا. آپ نے ان کو پر الزام لگا دیا کہ وہ انہوں نے خلاف حدیث کے خلاف بات نقل کی ہے. یہ چونکہ آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا کہ یہ مولانا فضل رحمان نے کہا، اس لیے آپ نے دیوبندیوں کی عبارت سمجھ کے رد کر دیا. اب جب بریلویوں کو پتہ چلے گا کہ یہ دیوبندیوں کی عبارت نہیں ہے بلکہ یہ تو شاہ فضل رحمان کی، تو اب فوراً جو ہے اس میں کوشش کریں گے کہ کوئی رستہ نکالنے کی. دوسری بات، بعض اہل بدعت اس میں دوسری قسم اہل بدعت کی وہ ہے جو اس سے اپنا عقیدہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو جی غوث پاک، بعض بریلویوں کے بیانات نیٹ کے اوپر موجود ہیں، تو وہ ایک مولوی صاحب تو جناب وہ عجیب باتیں کر رہا تھا. اس نے کہا کہ جناب الفاظ ہیں کہ وہ اس کے الفاظ سنو. وہ کہتے ہیں اے اللہ یہ قبر میں جو آیا یہ عجیب باتیں کر رہا ہے، فرشتوں نے جا کے کہا. رب نے فرمایا کہ وہ اگر ہمیں نہیں جانتا تو کیا ہوا، ہمارے محبوب غوث اعظم کو تو جانتا ہے. حالانکہ یہ بات بالکل موجود نہیں ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ الفاظ مولوی صاحب کے کفریہ ہیں. ہمیں نہیں جانتا خیر ہے، لیکن غوث پاک کو تو جانتا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں نہیں جانتا خیر ہے، یہ الفاظ موجود ہی نہیں ہیں، یہ انہوں نے اپنی طرف سے بیان کر دیے. اسی طریقے سے ایک اور مولوی صاحب ہیں، انہوں نے بھی جناب واقعے کے اندر بڑا رد و بدل کیا، اور رد و بدل کر کے کہا کہ جناب یہ واقعے میں یہ ہمارا عقیدہ ثابت ہے کہ جناب غوث اعظم کہہ دیا آپ نے. حالانکہ غوث اعظم کہنے میں ہمارے ہاں کوئی عقیدے پہ فرق نہیں آتا. کیوں؟ صدیق اکبر بھی ہم کہتے ہیں، فاروق اعظم بھی ہم کہتے ہیں، امام اعظم بھی ہم کہتے ہیں. تو غوث اعظم ہم اس لیے نہیں کہتے کہ ہمارے اور آپ کے غوث اعظم کہنے میں فرق ہے. ہم غوث اعظم پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جو کہتے ہیں وہ اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ غوث کا معنی کیا ہے. غوث کا معنی، غوث ایک جیسے ولی، قطب، غوث، ابدال، یہ ولیوں کی ایک قسم ہے، ولایت کا ایک درجہ ہے. اور جس طرح کے طریقے سے ولیوں میں ولایت کا درجہ ہے تو ان کا جو بڑا ہوتا ہے اس کو امام الاولیاء کہا جاتا ہے. اور تو اسی طریقے سے جو غوث کا بڑا ہوتا ہے، غوث ولیوں کا جو بڑا ہوتا ہے اس کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے آپ کہتے ہو کہ وہ جناب بڑا مددگار کے معنی میں آپ لے کر مافوق الاسباب ان سے مدد و استعانت کے آپ قائل ہو. یہ ہمارے بزرگوں کا نظریہ نہیں ہے. اس لیے آپ کے اور ہمارے غوث اعظم کہنے میں ہی فرق ہے. آپ یہ نہ سمجھو کہ اس سے آپ کا نظریہ ثابت ہو رہا ہے. آپ کا نظریہ اس لیے ثابت نہیں ہو رہا. اب کوئی آدمی کھڑا ہو جائے وہ کہے کہ جی حضرت عمر کو آپ فاروق اعظم کہہ رہے ہو، اس سے پتہ چلا کہ جناب وہ مافوق الاسباب ہیں. تو اہل سنت کے اہل سنت کا فاروق اعظم کہنا اور پھر اس بدعتی کا فاروق اعظم کہنے میں پھر فرق ہو جائے گا. اہل سنت کا حضرت ابوبکر کو صدیق اکبر کہنا اور اہل بدعت کے صدیق اکبر کہنے میں پھر فرق ہو جائے گا. لہٰذا یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں کہ اس سے آپ کے عقیدے ثابت ہو رہے ہیں. اس واقعے کی آپ انکار کرتے ہو کہ جناب آپ کے بڑوں نے لکھا کہ یہ واقعہ غلط ہے، اور پھر دوسری طرف آپ لوگوں نے کیسے کیسے واقعات نقل کر دیے ہیں وہ بھی تو ذرا لوگوں کو بتا دو.
یہ آپ کے کتاب ہے میرے پاس تفریح الخاطر، اور اس کا صفحہ نمبر 180 یعنی 79 صفحہ نمبر کے اوپر حوالہ ہے المنقبۃ السادسہ عشرہ، محبت غوث اعظم مغفرت کا ذریعہ۔ سیدنا غوث اعظم کے زمانہ مبارک میں ایک بہت بڑا گناہ گار فاسق فاجر گناہ کرنے میں سرمست رہتا تھا، مگر اس کو آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد محبت تھی۔ تو جب وہ شخص فوت ہو گیا اور عزیز و اقارب نے اس کو قبر میں دفن کر دیا، تو سوال و جواب کے لیے منکر نکیر آئے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ اور دین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ تو اس شخص نے سب سوالوں کے جواب میں عبد القادر کہا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوا، اے فرشتوں، اگرچہ یہ بندہ گناہ گار خطا کار ہے، لیکن میرے محبوب بندے سید عبد القادر کی سچی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے عبد القادر۔ تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہتے ہیں عبد القادر۔ پھر اس بندے کی بخشش بھی ہو رہی ہے۔ یہ واقعات آپ کی کتاب میں، اس واقعے کو کہیں سے ثابت کرو حضرت۔ آپ تو اس واقعے کے اندر تو یہ الفاظ ہی موجود نہیں تھے، اس کے اندر تو صرف اتنا ہے کہ خواب تھا اور اس میں بھی غوث پاک کا دھوبی تھا، اور حضرت نے وہاں پر اس کی تعویل کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنا ایمان اجمالی بیان کر رہا تھا کہ جب میں غوث پاک کا دھوبی ہوں تو ظاہر ہے میرا عقیدہ کیا ہوگا، یہی ہوگا جو مسلمان کا ہوتا ہے یا غوث پاک کا جو عقیدہ تھا۔ تو لہٰذا آپ خواہ مخواہ اس عبارت کو اٹھا کے وہاں لے گئے۔ یہ تو وہ تھے جو اہل بدعت کے دو قسم کے لوگ تھے، جو ایک غوث پاک کے اس واقعے کو اٹھا کر اپنا غلط عقیدہ ثابت کر رہے تھے، اور ایک وہ تھے جو اس عقیدے کی سراسر نفی کر رہے تھے۔ جو دوسرا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ جناب یہ واقعی غلط ہے، تو ان کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعویل پیش کر دی کہ یہ ایک تو خواب کا واقعہ ہے، خواب پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ بریلوی مسلک کے عالم نے خود بیان میں کہا کہ یہ خواب کا واقعہ ہے، تو خواب پر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص ایسا خواب دیکھ لے اس پر کوئی حکم نہیں لگتا، لہٰذا آپ خواہ مخواہ الزام نہ لگائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسا کہ وہ قاری خلیل نے بھی ایک ویڈیو میں کہا کہ جناب تم لوگوں نے کیا قبروں میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ خواب ہے، اس میں کیمرے کی بات نہیں ہوتی۔ مولوی صاحب، ایک بندہ اگر خواب دیکھتا ہے کہ وہ امریکہ میں گیا ہوا ہے یا کہیں برطانیہ گیا ہوا ہے یا مکہ مدینہ گیا ہوا ہے، تو آپ کیا کہو گے کہ اس نے مدینہ میں اور یا مکہ میں یا امریکہ میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں کہ وہ خواب میں وہاں کیمروں میں دیکھ رہا ہے؟ یہ خواب کی بات ہے اور خواب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ خواہ مخواہ اس بات کو جو ہے نا وہ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سے غلط استدلال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔